اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی، پھر اس کے بعد حضرت جندح بن زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص اطاعت گزار بندے تھے ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا، ہم آپ کی مرضی کے مطابق وہی قبلہ مقرر کر دیں گے، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اے مسلمانوں جہاں بھی تم ہو اسی طرف اپنا رخ کر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب عطا فرمائی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف سے غافل نہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ مالک الملک نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ جماعت جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اس اطاعت اور نسبت کی برکت سے ان کے دل روشن ہو گئے، سبحان اللہ، اور انہیں دنیا اور آخرت کی قیمت معلوم ہو گئی، اچھائی اور برائی میں امتیاز حاصل ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل اور ہر ارشاد پر اپنی جان مال و ہر چیز قربان کرنا اپنا ایمان سمجھا، سبحان اللہ، اور اپنی شہادت سمجھی، اور یہ یقین کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غلام تھے ان کی قربانیاں اور ایثار تاریخ کے آئینے میں جگمگا رہے ہیں، کہ جن کی مثال تاریخ عالم میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ ان سب کے واقعات آپ کے سامنے پہلے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ انہی عشق والوں اور اطاعت گزاروں میں حضرت جندح بن زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص اطاعت گزار بندوں میں سے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ پیچھے رہ گئے اور بہت اداس ہوئے، جدائی میں اتنے اداس ہوئے کہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ گئی۔ جب بچے پوچھنے کے لیے آئے تو کہا مجھے لے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس طرف لے جائیں؟ بچے نیک بخت تھے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، باپ کا حکم ملتے ہی ایک دم چارپائی اٹھائی اور مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ ابھی 10 کوس سفر طے کیا تھا کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مدینہ شریف میں پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ یہ کتنے نیک تھے کہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب ان کے بچے ان کو لے کے گئے تو ان کی روح پرواز کر کے حضور پاک کے قدموں میں جا گری، قدموں میں مدینہ شریف میں پہنچ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھل گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے اوپر کھل گئے۔ جنہیں ان کی روح مبارک نے پرواز کی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفر کرے اور اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر فرض ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے خزانے رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے وقف ہو جاتی ہیں اور وہ ان کا مالک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محبت کا جواب محبت ہے، یعنی اس ہستی سے محبت وفا کا سبق دیتی ہے، اس سے محبت وفا جو رحمتوں، مہربانیوں اور سخا کی مالک اور خالق ہے، جو سخیوں کا بادشاہ ہے۔ اسے محبت یا اس کا بدلہ کیا ہے؟ یعنی وہ قربانیاں
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اغلام پیش کرتے تھے، انہیں کس طرح انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ یہ عطا جس کی کوئی قیمت ہی نہ تھی، صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی عاشق زار برداشت نہ کر سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچانا ہی ان کا مقصد تھا، خواہ ان کا جسم ہو یا ان کی روح۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو تاریخ میں اس کی صحیح حیات اسی طرح جگمگاتی نظر آتی ہے، اور اس کا مطالعہ ایمان کو عجیب قسم کی کیفیت اور تقویت بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جندہ بن زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آپ نے سنی کہ وہ کتنے اللہ کے قریب تھے، اپنے نبی کے کتنے عاشق تھے، اور دیکھیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی، اپنے خزانوں سے نوازا، اور آخرت کی زندگی جو ہے ان کے لیے کس طرح کی بن گئی۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں، اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔